الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل کے احکام کے متعلق ہم پڑھ رہے تھے کہ غسل کتنے ہیں، مرد اور عورت پر کتنے غسل واجب ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے کہ اگر مرد کو شک ہو کہ جو رطوبت خارج ہوئی ہے وہ منی ہے یا نہیں، اگر مرد کو شک ہو کہ جو رطوبت خارج ہوئی ہے وہ منی ہے یا منی نہیں ہے، تو اس کا کیا وظیفہ ہے، یعنی وہ کیا کرے۔ مرد کو اگر شک پڑ جاتا ہے نا کہ جو رطوبت خارج ہوئی ہے وہ منی ہے یا منی نہیں ہے، تو وہ کیا کرے۔ یہ جو کرنا ہے اس نے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، توجہ سے سماعت کرو۔ مرد کے لیے شک کی صورتیں، یعنی شک کتنی صورتوں میں اسے ہو سکتا ہے، مرد کو کتنی صورتوں میں اسے شک ہو سکتا ہے۔ پہلا یہ کہ اگر مرد کی کوئی رطوبت خارج ہو اور اسے شک ہو کہ یہ منی ہے یا نہیں، تو اگر وہ بیمار انسان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، بیمار نہیں ہے اور رطوبت شہوت کے ساتھ اچھل کر نکلے، اب بیمار بندہ ہونا تو اس کی رطوبت اچھل کر نہیں نکلتی، ٹھیک ہے، پانی کی طرح بہہ جاتی ہے۔ جو صحت مند بندہ ہو اس کی رطوبت اچھل کر نکلے اور جسم سست پڑ جائے تو وہ منی کے حکم میں ہوگی، ٹھیک ہے نا، اس کا حکم کیا ہے، منی والا حکم ہے۔ جس کی رطوبت نکلے اچھل کر اور اس کے بعد جسم سست پڑ جائے وہ لازمی طور پر کیا ہے، منی ہے۔ اور وہ اگر وہ بیمار ہو تو فقط شہوت سے نکلے تو وہ رطوبت بھی منی کے حکم میں ہے، یعنی اچھل کر نہیں نکلتی، بعد میں اس کا جسم سست نہیں ہوتا، نکلتی ہے منی، شہوت کے ساتھ نکلتی ہے، تو وہ کیا وہ ہوگی، اس کو منی شمار کرے گا اور اس کے اوپر غسل واجب ہوگا۔ آ رہی ہے سمجھ میری بات کی؟ اچھا، اب فرماتے ہیں کہ یہ پہلی صورت ہوگی۔ دوسری صورت، وہ مرد کے جو بیمار نہ ہو، بیمار نہیں ہے، صحت مند ہے، اگر اس کی کوئی رطوبت خارج ہو اور اس رطوبت کے منی ہونے کے بارے میں وہ شک کرے، لیکن گزشتہ 3 نشانیوں میں سے ایک نشانی اس میں موجود ہو۔ گزشتہ 3 نشانیاں کون سی ہیں؟ شہوت سے نکلے، بعد میں جسم جو ہے وہ سست ہو جائے، اچھل کر نکلے، یہ 3 نشانیاں پیچھے ذکر کی ہیں۔ اگر یہ 3 نشانیاں میں سے کوئی ایک نشانی بھی موجود ہو اور باقی 2 نشانیوں کے بارے میں اسے معلوم نہ ہو تو اس پر غسل جنابت واجب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ 3 نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی ہوگی اور ان نشانیوں میں سے اسے معلوم جو ہے وہ کیا ہو، نہ ہو کہ کون سی نشانی ہے، شہوت کے ساتھ نکلی ہے، اچھل کر نکلی ہے، جسم بعد میں سست ہوا ہے یا نہیں، اسے معلوم نہیں ہوا، تو اس کے اوپر جو ہے وہ منی کا حکم ہم نہیں لگائیں گے، وہ کیا ہے، اس کے اوپر غسل واجب پھر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اگلا مسئلہ یہ ہے، اگر منی اپنی جگہ سے حرکت کرے اور شک ہو کہ منی خارج ہوئی ہے یا نہیں، تو کیا غسل واجب ہے؟ اپنی جگہ سے حرکت کر لی ہے منی نے، کہاں سے نکلتی ہے جی؟ دماغ سے، یہ جو پچھلی ریڑھ کی ہڈی ہے اس سے نکلتی ہے، وہاں سے وہ حرکت کر کے مثانے میں آ جاتی ہے، تو یعنی وہاں سے حرکت کر کے مثانے میں آ جائے اور جو ہے وہ باہر نہ نکلے، خارج نہ ہو، تو غسل واجب نہیں ہوگا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، اگلا مسئلہ، خاتون کی جو رطوبت جنسی شہوت کے ساتھ خارج ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ جنسی شہوت خاتون کو بھی آتی ہے نا، شرعی مسئلہ ہے، گھبرانے کی کیا بات ہے، شریعت میں شرم نہیں ہے، عورت ہے،
اس کو جنسی خواہش اسے جو ہے وہ آئی ہے، خاتون کی جو رطوبت جنسی شہوت کے ساتھ خارج ہوئی ہے، اس کا کیا ہو؟ فرماتے ہیں کہ خاتون کی جو رطوبت جنسی شہوت کے ساتھ خارج ہو، وہ منی کے حکم میں تب آئے گی جب اسے فارغ ہونا کہا جائے. ٹھیک ہے، خاتون کی جو ہے وہ کیا نام ہے، منی جنسی شہوت کے ساتھ نکلی ہے، لیکن وہ تب اس کے اوپر غسل واجب ہوگا جب اسے فارغ ہونا کہا جائے. یعنی وہ ایکسپائر ہو گئی ہے، اس کی منی خارج ہو گئی ہے، شہوت آئی ہے، وہ سارا پروسیس جو ہے وہ ابھی تک بعد میں ہے. یعنی انزال صدق کرے، انزال یعنی وہ منی خارج ہو جائے تو پھر جو ہے وہ اس کے اوپر غسل واجب ہوگا، اس سے پہلے. اور یہ عام طور پر اس وقت ہوتا ہے جب خاتون جنسی شہوت کی انتہا کو پہنچ جائے، اس کے بعد مزید خواہش اسے نہ ہو، تو اس وقت اس کی جو ہے وہ منی خارج ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر غسل واجب ہو جائے. دوسری شرط انہوں نے 2 شرطیں بتائی تھی. دوسری شرط یہ ہے کہ اگر جنسی لذت تھوڑی ہو لیکن رطوبت اتنی زیادہ خارج ہو جائے کہ کپڑے آلودہ ہو جائے تو بھی احتیاط لازم کی بنا پر غسل جنابت واجب ہوگا اور وہ رطوبت نجس شمار ہوگی. ٹھیک ہو گیا؟ کیا ہوگی؟ جنسی لذت تھوڑی سی ہی ہو لیکن رطوبت اتنی مقدار میں خارج ہوئی ہے کہ کپڑے جو ہے وہ آلودہ ہو گئے ہیں، احتیاط لازم کی بنا پر غسل جنابت اس کے اوپر واجب ہوگا اور وہ رطوبت جو ہے ہوگی وہ نجس شمار ہوگی. صلی اللہ علیہ وسلم.